مصائب کے پہاڑ سیدہ کے گھر میں آ رہے، ہر طرف سے مصائب ہی مصائب، ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات۔ او سیدہ کائنات، بابا کی وفات ہوتی ہے، مسلمان بابا کا جنازہ گھر میں چھوڑ کر اپنی امارت اور بادشاہی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بابا کا کوئی غم نہیں ہے، بابا کی کوئی غم خاری نہیں ہے، شوہر نامدار سے اس کا حق چھین لیا گیا۔ مسلمان بجائے اس کے کہ در سجدہ پہ آتے، در سجدہ پر صف ماتم میں شریک ہوتے، غم خاری کرتے، وہ بھیانک آوازیں بلند ہوئیں، نکالو علی کو باہر، وگرنہ ہم گھر والوں سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت زمین نے جگہ کیوں نہ دی، اس وقت آسمان کیوں نہ گر پڑا کہ جب نبی کی بیٹی کو مسلمان یوں دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر علی کو نہ نکالا تو ہم گھر والوں سمیت گھر کو آگ لگا دیں گے۔ پہلے بابا کا شوہر نامدار کا حق غصب کیا، شوہر نامدار کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، حسنین شریفین کو یتیم کرنے کی کوشش کی گئی، محسن کو شہید کیا گیا، حق سے محروم کیا گیا، اور بڑے دربار میں چھوٹے چھوٹے حسنین کے سامنے ماں زہرا کو جھٹلایا گیا۔ اس لیے تو فرمایا بابا جان آپ کے بعد سبت علیہ مصائب سبت علی الایام سرنا لیا لیا، کہ آپ کے بعد میرے اوپر ایسے مصائب آئے اگر وہ دنوں پر اترتے دن راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ ایسے مصائب جناب سیدہ آپ پر کہ جس کا اندازہ جناب سیدہ کوئی ہو سکتا ہے۔ دی ایک ملعون نے آواز کہ زہرا گھر والوں کو باہر نکالو، اگر باہر نہیں نکالو گی ہم تمہارے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ تو کہنے والے نے یہ کہا کہ جانتے ہو اس دروازے کی اس طرف کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا فاطمہ ہے تو کیا، فاطمہ ہے تو کیا۔ ادھر سے اصرار بڑھا دروازہ کھولا جائے، جناب سیدہ نے انکار کیا، اپنے شوہر نامدار کا دفاع کیا۔ ادھر سے زور بڑھتا گیا، بالآخر ان ملعونوں نے دروازے کو آگ لگائی۔ جناب سیدہ دروازے کے اس طرف تھی، ایک ملعون نے ٹانگ ماری، دروازے کو گرا دیا۔ جناب سیدہ کائنات اس در و دیوار کے درمیان آئیں، اس دروازے میں ایک کیل تھا، جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ فوراً آواز دی فضا، او جلدی آؤ میرا محسن شہید ہو گیا۔ اس وقت اپنے ہی پہلو کا درد بھول گیا، جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ اور میرے شوہر نامدار کے گلے میں رسیاں ڈال کے بڑی بے حرمتی کے ساتھ کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور جناب سیدہ نے اپنا ہاتھ اپنے شوہر نامدار کے دامن میں ڈالا، پوری کوشش کی گئی کہ علی کا دامن زہرا سے چھڑایا جائے، پوری کوشش کی گئی، لیکن سیدہ نے اپنے شوہر نامدار کا دامن نہ چھوڑا۔ اس ملعون نے کہا